نمکنو آکھاں ہو درد وچھوڑے دا حال نی مائے نمکنو آکھاں مائے مائے درد وچھوڑے دا حال نی مائے نمکنو آکھاں دکھاں دی روٹی سونا دا دکھاں دی روٹی دکھاں دی روٹی سونا دا سالن آہی دا بالن بالنی ہو درد وچھوڑے دا حال نی مائے نمکنو آکھاں مائے 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 نمکنو آکھاں ہو درد وچھوڑے دا حال نی مائے نمکنو آکھاں بس اتنی میری کہانی ہے کہہ سبحان اللہ بس اتنی میری کہانی ہے جو کچھ بھی ہے سرکار کی مہربانی ہے جو کچھ بھی ہے سرکار کی مہربانی ہے انشاءاللہ یار زندہ صور باقی پھر انشاءاللہ آپ سے دوبارہ سنائیں گے اور اب ہمارے بہت ہی پیارے علامہ سید صوفی شاہ صاحب رضی اللہ علیہ تشریف لائیں گے ان کی آمد سے قبل تو زور سے نہ لگے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى
وأمته أجمعين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد گزشتہ نشست یہاں 15 دن پہلے منعقد ہوئی تھی. شاید آپ میں سے کچھ لوگ اس میں پہلی نشست میں شریک ہوئے ہوں. میں نے عرض کیا تھا کہ میں پروفیشنل اسپیکر نہیں ہوں اور ایک ادنا طالب علم ضرور ہے. اس میں مجھے کوئی انقباض نہیں ہے, اس اقرار میں مجھے کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو حقیقی طور سے, سچی بات ہے, کھری حقیقی بات ہے کہ میں ادنا طالب علم سمجھتا ہوں. دوسری کہ یہاں جو نشست میں نے دیکھی پچھلی اور آج بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت ہی سلیکٹڈ سامعین ہیں اور بہت ہی صحبت قسم کے لوگ جو سننا چاہتے ہیں کوئی کام کی بات. ہر جگہ میں ایسی گفتگو نہیں کر پاتا جو گزشتہ 3 دسمبر کو یہاں میری 1 گھنٹہ 10 منٹ گفتگو ہوئی. اس کا رنگ بالکل مختلف تھا اور آج جو میں دیکھ رہا ہوں تو اس سے بہت بہتر رنگ ہے محفل کا. کوشش کروں گا کہ وہ جو میں ایک سیکوینس شروع کی تھی, جو میں نے یہاں محسوس کیا اس معاشرے میں, خاص طور سے ویسٹرن کلچر میں, کہ ہم مسلمانوں کو ان لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پڑھنا لکھنا کاروبار کرنا زندگی گزارنے کے ساتھ ساتھ کچھ سوالات کا بھی سامنا ہوتا ہے جو کہ ہمارے عقائد سے متعلق ہوتے ہیں اور بعض دفعہ جواب نہیں بن پاتا. جنرلی میں نے سیکوینس بتانے کی کوشش کی تھی کہ ہمارے بنیادی عقائد ہمیں معلوم ہونے چاہیے کہ وہ کتنے پیور ہیں اور کتنے سگنیفیکنٹ ہیں اور کتنے اسٹرانگ ہیں. کہ وہ کوئی عقیدے کی بات نہیں ہے کہ میں مسلمان ہوں, بلکہ حقیقت کی بات ہے کہ ہمارے عقیدے میں سے کوئی بھی بناوٹی نہیں ہے. وہ سیکوینس میں نے کچھ کوشش کی تھی کہ سیکھوں. آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں جیسے میں بول رہا ہوں اور میں کچھ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں, لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے. میں خود کو کچھ سکھانے کی کوشش کرتا ہوں آپ لوگوں کی موجودگی میں, جیسے کہ طالب علم اپنا سبق دہراتا ہے. وہ سیکوینس ہمارے عقیدے کی بینگ اے مسلم وہ کیا ہے اور اس سیکوینس کی اصل وجہ کیا ہے اور وہ کیوں ضروری ہے. میں نے عرض کیا تھا اور سورہ فاتحہ پوری میں نے پڑھی تھی اور اس کے بعد 2 آیتیں اور میں نے ان کا ترجمہ عرض کیا تھا اور 1.25 گھنٹہ اس میں گزر گیا تھا. وحدانیت سے میں نے شروع کیا کہ وحدانیت وہ سب سے اہم ایجنڈا ہے سارے انبیاء. ہزاروں خداؤں میں سے یعنی میں نے 2 سوال رکھے تھے کہ خدا کتنے ہیں اور اس کا جواب مل جائے کہ کتنے خدا ہیں تو پھر خدا کون سا ہے. یعنی ایک تو تعداد کا مسئلہ ہے اور ایک پہچان کا مسئلہ ہے. اس 2 مسئلوں سے پوری انسانیت از ابتدا تقی دم ابھی تک سب ڈیسائیڈ نہیں کر پائے. یہ تو ہماری خوش نصیبی کہ ہمیں مصطفیٰ مل گئے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, اللہ اکبر, یا
رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ڈسپیوٹڈ ہے کہ خدا کتنے ہیں سبحان اللہ اور خدا کون سا ہے. یہ دو بڑے اہم ویری بیسک کوشچن ویری امپورٹنٹ کوشچن. اگر انسان ان سوالوں کا جواب جانتا ہوتا بینگ اے ہیومن تو پھر اتنا خدا کیوں نہ ہے؟ ہزاروں خدا ہیں, ایٹ لیسٹ 10,000 جو اس وقت بھی پوجے جا رہے ہیں اور انسان پوج رہے ہیں. ان کو جانور تو نہیں پوچھتا, جانور تو جانتا ہے. اس کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ انکار کرے. انکار کا اختیار صرف انسان کو ہے. اسی لیے جانوروں کے لیے جہنم نہیں ہے کیونکہ ان کو اختیار نہیں ہے. تو یہ دو سوال اگر انسان حل کر سکتا تو حل کر چکا ہوتا. اتنی پرابلم اس نے حل کی اور انوویشن کی طرف گیا, ارتقاء کی طرف گیا, کہاں سے کہاں ہر سوال کا جواب اس نے حاصل کیا. لیکن یہ دو سوال حل نہیں کر سکتا. اگر حل کر سکتا تو سارے انسان ایک ہی خدا پر متفق ہو چکے ہوتے, لیکن ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. تو کہاں سے آئی یہ ہدایت؟ اللہ نے ایک سیکوینس بنائی وحدانیت کو پہچانوانے کے لیے. وحدانیت کے بعد نبوت, رسالت, کہ یہ بہت اندر کی بات ہے. خداؤں کی حقیقت سے واقفیت تو یہ ہدایت تو میں ہی دے سکتا ہوں. میں ہی ہوں علام الغیوب علیم بذات الصدور, وہ تو وہی ہے. تو ہدایت کا منبع ذات الہی, ذریعہ اس نے بنایا اپنے حبیب, اپنے انبیاء. ہر نبی کا ایک ہی ایجنڈا. لیکن پہلا سوال یہ تھا کہ کتنے خدا ہیں. دوسرا سوال یہ تھا کون سا خدا ہے, یعنی الہ, معبود کتنے ہیں اور کون ہے وہ اصل. تو لا الہ پہلا جملہ ہے جس نے پہلے سوال کا جواب دے دیا. سب کنڈم, بیکار, جھوٹے, کوئی کام کا نہیں ہے. کوئی صاحب نہیں جو اس کو الہ بنایا جائے. لا الہ, this is the first question and there is the answer. کہاں سے آیا آنسر؟ کسی انسان نے دیا, اللہ نے دیا, اپنے حبیب کے ذریعے ہم تک پہنچایا, اس لیے ہم مومن ہوئے. تو پہلے تو صفائی کروا دی کہ یہ جو کچھ تم نے بنایا ہے سب جھوٹا, سب بیکار. اب دوسرا سوال تو کون سا ہے جو حقیقی ہے؟ الا اللہ, 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 الا اللہ. یہ ہے وہ سب سے اہم بات اور یہ ہے وہ تکمیل وحدانیت کی کہ جو لا الہ سے شروع ہوئی اور الا اللہ تک آئی. معمولی بات ہے, اتنی آسانی سے پڑھ دیتے ہیں لوگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اصل بات پوچھو نا اگر تو ہم تو ابھی لا الہ کی منزل پہ بھی پورے نہیں اترتے. ہم تو ابھی لا الہ کی منزل پہ پورے نہیں اترتے تو الا اللہ کی منزل تک کیسے جائیں گے؟ پھر محمد رسول اللہ کی منزل کیسے پائیں گے؟ اپنے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھو, ہمارے خدا الگ الگ ہیں. ہم نے جیبوں میں اپنا خدا بنائے ہوئے ہیں. کسی نے اقتدار کو خدا بنایا ہے, کسی نے دولت کو خدا بنایا ہے, کسی نے طاقت کو خدا بنایا ہے, کسی نے اسلحے کو خدا بنایا ہے, کسی نے تعلقات کو خدا بنایا ہوا ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو معاشرے میں پھر پیار محبت کا پھیل جاتا. ڈر ہے تو مجھے اپنے لیڈر کا ڈر ہے, خوف ہے تو مجھے مالک کا خوف ہے, خوف ہے تو مجھے بندوق کا خوف ہے, لالچ ہے تو مجھے دولت کی لالچ ہے. کارساز اللہ نہیں ہے, کام بنے گے تو دولت سے بنے گے. یہ سب خداؤں کی تو قسمیں ہیں.
تو لا الہ کی منزل سے پہلے گزرنا پڑتا ہے، دامن جھاڑنا پڑتا ہے، سب سے پیچھا چھڑانا پڑتا ہے جب وہ سچا ملتا ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ نے جب ہر نبی کو یہی ایجنڈا لے کے بھیجا، لا الہ الا اللہ، یعنی دو سوال تھے پوری انسانیت کے، ان دونوں سوالوں کا جواب اس جملے میں آ گیا۔ ہم نے انکار کر دیا اور تیری طرف آ گئے، تو اب تجھے راضی ہو جانا چاہیے، اب تجھے راضی ہو جانا چاہیے کہ ہم نے لا الہ کا بھی اقرار کر لیا، یعنی ہے تو انکار ہو لیکن در حقیقت اس انکار کا اقرار ہے، لا الہ اس کا اقرار کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں انکار، اس انکار کا اقرار اور پھر اس اقرار کا اقرار الا اللہ۔ کیا بات، کیا بات، اب تو راضی ہو جانا چاہیے کیونکہ ہر نبی کی یہی ایک سنگل پوائنٹ ایجنڈا ہے نا، کوئی اور تو ایجنڈا نہیں ہے کسی نبی کا کہ کسی ایک نبی نے آدم علیہ السلام نے کی 2 خداؤں کی پہچان کرائی ہو، پھر دوسرے نبی نے 3 خداؤں کی پہچان کرائی ہو، یا کسی نے مشرق دکھایا ہو، کسی نے مغرب دکھایا ہو، جس نے بھی پہچان کرائی اس ایک خدا کی کرائی ہے معبود حقیقی۔ تو راضی ہو جانا چاہیے نا اللہ کہ انہوں نے میرے دونوں سوال اور میرے دونوں مطالبات پورے کر دیے، ان سب کو جھوٹا کہہ دیا، مجھے مان لیا کہ میں ہوں، لیکن اللہ راضی نہیں ہے۔ اگر ہوتا ہے تو بتاؤں کہ ایک شخص لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ساری زندگی کہتا رہے تو کیا وہ مسلمان ہو؟ کیوں؟ جب مسئلہ وحدانیت کا تھا اور مسئلہ جھوٹے خداؤں کا تھا اور مسئلہ سچے خدا کا تھا، تو دونوں مسئلے جب ہم نے حل کر دیے، اقرار کر دیے، تو خدا کیوں نہیں راضی ہو؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وجہ یہ ہے کہ خدا یہ چاہتا ہی نہیں کہ مجھے مانا جائے۔ کیوں؟ کہ اس نے سورہ اخلاص میں اپنی پہچان کروائی، قل واہ 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 واہ، سبحان اللہ، بس یہ کیا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قل اے محبوب ذرا اپنے لبھائے مبارک سے یہ جملے ادا فرمائیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مجھے یہ بتائیے، قل ہٹا دوں میں اور یوں پڑھوں سورت هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، کوئی معنی میں فرق آئے گا؟ وہ اللہ صمد ہے، وہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد نہ وہ کسی کی اولاد، پورا مضمون ہے نا۔ قل ہٹا دیا میں نے، کوئی فرق پڑا؟ نہیں پڑا، لیکن پڑا کہ قرآن نہیں رہا، واہ واہ واہ، سبحان قرآن اللہ، نہیں رہا، قرآن نہیں رہا، قرآن نہیں رہا، میں نے کوئی تبدیلی نہیں کی، لیکن ایک لفظ قل جس کے کوئی معنی نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے خدا کی صفات سے، لیکن اللہ چاہتا ہی ہے کہ میں پہچان کر رہا ہوں تو لب میرے مصطفیٰ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ میری پہچان ہو تو اے حبیب تیرے لبھائے مبارک سے سبحان ہو، اللہ، مجھے سبحان ضرورت اللہ، نہیں ہے، مجھے ضرورت نہیں ہے کہ میں پہچانا جاؤں، کیونکہ میں تو سمند ہوں، نہ مجھے سجدوں کی ضرورت ہے، نہ مجھے کلموں کی ضرورت ہے، نہ مجھے نمازوں کی ضرورت ہے، نہ مجھے حجوں کی ضرورت ہے، نہ داڑیوں کی ضرورت ہے، نہ جھکوں کی ضرورت ہے، نہ تمہاری عبادتوں کا میں محتاج ہوں، نہ تمہاری ایمان کا میں محتاج ہوں، میں تو اس بات کو اچھا سمجھتا ہوں کہ میرے محبوب کی پیروی کون کرتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے محبوب کی پیروی کون کرتا ہے۔ تم نے یہ اتنے 2 بڑے اقرار تو کر لیے، لیکن اس کا نام تو بتاؤ جس نے یہ 2 اندر کی باتیں تمہیں بتائیں۔ اتنا بڑا مسئلہ یہ تم نے ایسے کیسے لا الہ کہہ دیا اور الا اللہ کہہ دیا، مجھے اس کا نام تو بتاؤ جس نے تمہیں اندر کی یہ 2 باتیں بتائیں۔ اور جب تک تم اس کا نامی اس میں گرامی نہیں لیتے، میں اس وقت تک تمہارا خدا کا اقرار قبول نہیں کروں گا۔ کہو محمد رسول اللہ۔ This is the link between the وحدانیت اور رسالت، اس لیے ہم رسالت کے محتاج ہیں۔ خالی اللہ کو ماننا مسئلہ نہیں ہے، نہ اللہ چاہتا ہے
सिर्फ उसको माना नहीं, उसने कह दिया मैं समझ गई कि महबूबा फरमा दीजिए। अब खुदा अपनी सबसे बड़ी पहचान जो है वो सूरह इखलास है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ खुदा का जिक्र है। ऐसी सूरत कोई नहीं है जिसमें खुदा ने अपनी सिफात इतनी वाज़ेह अंदाज में मुकम्मल तरीके से पेश फरमाई हो, लेकिन उसमें कुल लगा कर फरमा दिया हुक्म मेरा होगा जुमले तेरे होंगे, मेरा होगा जुमले तेरे होंगे। अब जब कुल के बाद जो कुछ होगा वो तो मकूला होगा ना, और वो सरकार की नभाए मुबारक से जारी होगा। तो मैं तो अपना रब होना इसलिए पसंद करता हूँ कि ए महबूब तेरा रहूँ, तेरा रहूँ। अब ये पढ़ रहे थे तेरा रहूँ, ये पढ़ रहे थे दिल का क्या नमाज एक शब आशूर, रोज़े आशूर हुसैन ने क्या किया था? वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। रोज़े आशूर जो लास्ट एक्शन है उनका, जिसके बाद कोई एक्शन साबित नहीं है, उसके बाद कोई मूवमेंट नहीं की मेरे मौला ने, कोई मूवमेंट नहीं की। जितने दिन थे वो सब आप एक तरफ रखिए, लास्ट एक्शन उनका क्या था? सजदा। नाना ने बता दिया था सजदे में होता क्या है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। नाना ने बता दिया था कि सजदे में होता क्या है। फरमा दिया था कि अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, कि जो मेरी मेराज तुम जिसके पर तुम इतना फख्र करते हो, एक सिग्निफिकेंट है, एक सिग्नेचर है, एक तुर्रे इम्तियाज है सारे नबियों से हटकर, वो मेरे ही तुर्रे इम्तियाज है कि मैं रब के पास आता भी हूँ, जाता भी हूँ, फिर आशा हूँ। मैं अक्सर कहा करता हूँ मेराज पे जाना इतना बड़ा कमाल ही जितना वापस आना, वापस आना। और नमाज की मेराज, नमाज हर मोमिन की मेराज है, और नमाज की मेराज सजदा है। मैं सब अपने कलाम को अपनी तकरीर से बुलंद नहीं कर सकता, लेकिन जिक्र हुसैन से कर सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिक्र हुसैन से अपने कलाम को पाकी कर सकता है। इस सजदे में जब आका होते थे तो इमाम हुसैन सवार क्यों हो जाते थे? दोषे पैगंबर अजीब, नबी आखिर ज़मान है, कायनात की नब्ज़ है, गए और आए, बिस्तर गर्म रहा, कुंडी हिलती रही, पानी बह न सका। ये सब क्या है? स्टैंड स्टिल। कायनात में इस हस्तबूत की आलम में जब तक जलवा फरोज थे, कायनात की नब्ज़ धड़क रही थी, और जैसे ही माँ तशरीफ ले गए, नब्ज़ हर एक की अपनी जगह रुक गई। और नब्ज़ कायनात में उनका वजूद वजह कायनात, वजूद कायनात, उनका वजूद वजह वजूद तखलीक कायनात। तो मैदानियत, रिसालत और फिर विलायत। पिछली गुफ्तगू में मैं विलायत तक आपको ला सकता कि मैदानियत क्यों ज़रूरी है, फिर रिसालत का मानना क्यों ज़रूरी है। अल्लाह के मानने के बाद तो फिर किसी की ज़रूरत नहीं, लेकिन रिसालत क्यों माननी ज़रूरी है, फिर रिसालत के बाद विलायत का इकरार क्यों ज़रूरी है। वो मैंने आयत करीमा मैंने आपकी खिदमत में पेश की थी।
اور آج صرف ایک آیت کریمہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس کا ترجمہ عرض کر کے گفتگو میں اپنی ختم کر دوں گا، کیونکہ وقت بہت ہو چکا اور ہمیشہ یہ ہوتا ہے میرے ساتھ کہ جو اختتام کا وقت ہوتا ہے اس وقت مجھے مائک ملتا ہے، لیکن میں اس پر بھی خوش ہوتا ہوں کہ چلو مجھے الحمدللہ۔ تو ان محافل میں شرکت کرنی چاہیے، کچھ نہ کچھ ملتا ضرور ہے، جتنا دامن پھیلاؤ گے اتنی زیادہ ملے گا۔ خوشی سے آیا کرو، خوشی سے بیٹھا کرو، خوشی سے سنا کرو، اور کوشش کیا کرو کہ سیکھ کے جائیں۔ صرف نعرے لگانے سے کام بننے والا نہیں ہے، نعرے ایک وجہ تو ہیں جذبات کو مضبوط کرنے کا، یہ جو نعتیہ کلام پڑھا گیا یہ بھی جذبات کو مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے، لیکن معلومات کی اہمیت تو ظاہر سب سے اول ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا میں نے جو مرحلہ ہے مشکل وہ میں نے پیش کیا، وقت نہیں ہے کہ میں اس سب کو دہراؤں، بس اس کا ترجمہ عرض کروں گا تاکہ ولایت کی بات مکمل کر لوں، میں وہ جو پچھلی سیکوینس تھی اس کو مکمل کر لوں۔ ولیوں کے امام مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وکرم اللہ وجہہ الکریم، علی آن دی سبحان اللہ۔ مجھے میں امام بارگاہ میں گیا، بہت بڑے عالم دین تھے، بہت بڑے عالم، میں تو کچھ ساتھ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بناتے ہیں اور علی کے ساتھ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم بناتے ہیں، ایسا کیوں کہ سب کے ساتھ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگاتے ہیں اور مولا کے ساتھ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم، کہ اللہ عظمتوں اور عزتوں میں اور اضافہ کرے کس کی؟ چہرہ علی کی، چہرہ علی کی عظمت میں اور زیادہ اضافہ کرے، ذات علی کی نہیں، چہرہ علی کی، چہرہ علی کی عظمتوں میں اضافہ کرے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اب ولایت کی بات ہے، ولیوں کا امام کی پہلی پوزیشن کلیئر ہونی چاہیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنی صاحبزادی کے بعد تشریف فرما ہے کہ مولا تشریف لائے تھے، بار بار ایسے مڑ مڑ کے دیکھتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کون؟ 30 سال بڑے ہیں سبحان اللہ۔ حضرت علی 30 سال چھوٹے ہیں، سبحان اللہ۔ پوچھا کیا وجہ ہے، کیوں مڑ کے دیکھتے ہیں؟ فرمایا بخدا قسم اس رب کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں نے اپنے آقا سے خود سنا ہے کہ النظر الی وجہ العلی عبادہ، النظر الی وجہ العلی عبادہ، ایک نظر دیکھ لو نا چہرہ علی کو، میری کیا مجال، میری زبان میں اتنی مجال کیسے آ سکے، لیکن کیا کروں، حدیث کے الفاظ یہی ہیں، مانو تب نہ مانو تب، میں چینج نہیں کر سکتا، عبادت کا لفظ ہے عبادت کا لفظ، النظر الی وجہ العلی عبادت ہے لفظ، عبادت تو خدا کی ہوتی ہے، اللہ اکبر۔ کسی بندے کی عبادت نہیں، لیکن اس بندے کو کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، جو خود پہچان ہو ذات وجود باری تعالیٰ کی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ اللہ جس چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، عبادت تو تیری ہے، بیچ میں یہ چہرہ ہے، اب میں رک رہا ہوں یہاں، میں بول نہیں رہا ہوں، میں اس کی مذاق نہیں رہا ہوں، وجہ چہرہ بیچ میں ہے، عبادت تیری ہے، یہ چہرہ کتنا خوبصورت ہے، اللہ اس کو اور خوبصورت کر دے، کرم اللہ تعالی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کرم بہت اللہ خوب۔ تعالی، یعنی
اولیاء اللہ بھی اللہ کی نشانی ہوا کرتے ہیں. جیسے نبی اللہ کی نشانی ہے, جیسے نبی پہچان کرواتے ہیں اپنے اپنے وقت میں اس ذات واحد کی. اب نبیوں کی بظاہر پردہ فرمانے کے بعد اولیاء اللہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی وحدانیت کی پہچان کرائیں. اس لیے اس مسئلے کو ہمیشہ کے لیے میرے آقا نے حل فرما دیا کہ النظر الی وجہ. کیوں؟ علی امام الاولیاء ہے. کوئی ولی اس وقت تک ولایت پر فائز ہم مانتے ہی نہیں جب تک کہ وہ در علی سے بھیک مانگے گا. واہ 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 واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نے ٹی وی پروگرام میں کہا کہ ساری امت کا عقیدہ ہے متفقہ کہ امامت حضور کے بعد شروع ہوئی. حضور امام الانبیاء ہیں. اور ولایت مولا علی سے شروع ہوئی. یہ امام الاولیاء ہیں, وہ امام الانبیاء ہیں. ان کی عطا سے پوچھا نا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت, اور علی آ رہے ہوں تو چہرہ سامنے ہوگا, اور علی جا رہے ہوں فرمایا علی کی پشت کو دیکھنا بھی عبادت. واہ 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 واہ, سبحان اللہ. اچھا چلیے, یہ تو آپ نے بتا دیا جن کو زیارت علی نصیب نہ ہوئی تو فرمایا ذکر علی عبادت. تو یہ سب چیزیں میں کیوں بتا رہا ہوں کہ ولایت کا مقام کا تھوڑا سا اشارہ میں احادیث سے آتا ہوں. اور وہ حدیث میں بیان کرنے والے کون ہیں؟ افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تب شک کی گنجائش نہیں ہے. اور راوی ہے عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ کمال کی بات ہے کہ پتہ نہیں ہم کیوں جھگڑتے ہیں کہ جتنے فضائل ہیں اہل بیت کے وہ سب صحابہ نے بیان کیے ہیں, اور جتنے فضائل ہیں صحابہ کے وہ اہل بیت نے بیان کیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جتنی اتھینٹک. تو ولایت میں امامت اولا علی کے پاس ہے کرم اللہ تعالیٰ, پھر امام حسن کے پاس ہے, پھر امام حسین کے پاس ہے, پھر زین العابدین کے پاس ہے, پھر جعفر صادق. یہ اہل سنت کی اس پر الحمدللہ. اب میں جو سوال آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ میں نے عرض کیا تھا, جس طرح نبی کبھی بچہ نہیں ہوتا نا, نبی کبھی بچہ نہیں ہوتا, نبی ہوتا ہے. وہ چاہے کہیں بھی ہو, کسی بھی حال میں ہو, کسی بھی عمر میں ہو, نبی ہوتا ہے. ایسی امام ہوتا ہے, بچہ نہیں. امام حسین کو یہ کہنا کہ بچپن کی ناسمجھی کی بنا پہ دوش پیغمبر پہ سوار ہو جاتے تھے. کیا یہ ممکن ہے کہ نبی ہو, نبی بھی امام الانبیاء ہو, آخر الزماں ہو, اور وہ نماز کی حالت میں ہو جو کہ معراج المومنین ہے, اور نماز میں بھی سجدے کی حالت میں ہو جو کہ سب سے زیادہ خدا سے قریب حالت ہے. اس حالت میں کوئی انٹرفیئر کرے بغیر پرمیشن خدا بندی کی, یہ ممکن نہیں. ممکن. سبحان اللہ یہ سبحان ممکن اللہ نہیں. سبحان اللہ. تو یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ بچے تھے, بچپن میں ناسمجھی, امام اور ناسمجھ, نبی اور ناسمجھ, یہ کبھی نہیں ہوتا. کبھی نہیں. یہ کبھی نہیں. اگر ایسا ہوتا تو عیسیٰ علیہ السلام ابھی چند گھنٹے کے تو ہیں, چند گھنٹے کے ہیں, 2 گھنٹے 3 گھنٹے کی تو ہیں, جو پورے بیت المقدس میں بات پھیل گئی, ارے تو اتنی پاک باز خاندان کی لڑکی ہے, زکریا, یحییٰ, یہ سارے نبیوں کے خاندان کی لڑکی, یہ کیا کر رہا ہے؟ فاشارت, اللہ نے پہلے سمجھا دیا تھا مریم علیہ السلام کو, وہی کر دی, تم چپ رہنا, اشارہ. تو ان سب نے کہا کہ یہ کیسی بات کرتی ہوں, قالوا کیف نکلم فی المہد صبیا, ایک بچہ جو موڑے میں پڑا ہے اس سے کیسے بات کرے؟ تم کہہ رہی اس سے پوچھو کیسے بات کرے. تو وہ
56 में थे कि ईसा अलैहिस्सलाम ने कलाम शुरू कर दिया। अभी चंद घंटे के क्योंकि नबी बच्चा होता है। और नौजुबिल्लाह लिखने वालों ने लिख दिया कि हुजूर को तो 40 साल तक पता ही नहीं था वो नबी है। 40 साल के बाद जब गारे हिरा में जिब्रील आए, सीना चाक किया, तो उनको पता चला कि मैं नबी हूँ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जो उनका उम्मती होने का दावेदार है, मुतमन्नी है, मुश्ताक है, वो बोल रहा है झूले में चंद घंटे आला क्या बोले? अभी ईसा अलैहिस्सलाम बोल रहे हैं चंद घंटे कि मैंने तो इतनी इबादत की है, इतनी इबादत की है, इतनी इबादत की है कि मेरा नाम ही बंदा खुदा बन गया, अब्दुल्लाह, अल्लाह की इबादत करने वाला। अरे भाई कब इबादत कर ली आपने? अभी तो पैदा हुए हैं आप, 2 घंटे के तो हैं आप, और आप कहें इन्नी अब्दुल्लाह, नाम तो नहीं था उनका अब्दुल्लाह। यानी इबादत इतनी की है कि मेरी पहचान ही बन गई है, मैं अब्दुल्लाह हूँ। फिर दूसरा दावा किया आतानियल किताब, मुझे तो किताब भी मिल चुकी है। अब साबित कीजिए आप मुझे किताब मिल गई थी। या तो ये कहिए कि नाउज़ुबिल्लाह नबी झूठ बोल रहा है, या ये कहिए कि नाउज़ुबिल्लाह खुदा का कलाम झूठा है। ना खुदा का कलाम झूठा है बखुदा, और ना नबी की ज़बान से कभी गैर हकीकी अल्फाज जारी होते हैं। इसका मतलब ये है नबी नबी होता है कहीं भी हो। आतानियल किताब। तीसरा दावा क्या किया जिसने सारे मसले हल कर दिए? वजअलनी नबिय्या, मैं तो कब का नबी बन चुका हूँ। 2 घंटे हुए और हुजूर को नहीं पता। तो इसी तरह इमाम को भी पता होता है, यानी वली को। इमामत तो मैं पहचान के लिए कह रहा हूँ, दरअसल तो मैं विलायत पे ला रहा हूँ, मौला अली से शुरू किया ना। तो ये कहना कि बच्चे थे और दोष नबूवत पर सवार हो गए हालत नमाज में, और जो रुकन है सबसे अहम सजदा, उसमें कोई इंटरफेयर करे, नबी की इबादत और नबी की इबादत की जान सजदा है नबूवत, और उसमें एक बच्चा इंटरफेयर करे, ये मुमकिन नहीं है, मुमकिन नहीं है। वो इमाम है और अल्लाह जिस तरह हम नबियों से मुखातिब होता है, उनसे मुखातिब होने का अंदाज कुछ और होता है, औलिया से मुखातिब होने का अंदाज कुछ और होता है। दीगर अफराद से, जैसे कि मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा के लिए भी अल्लाह ने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि हमने वही की मूसा की माँ पर कि वो दरिया में डाल दे। मूसा को छोटे से मूसा की दरिया में डाला, हमने वही की। अब ये वही और नबूवत की वही, इसमें फ़र्क होगा, लेकिन लफ्ज़ एक ही इस्तेमाल हुआ, लफ्ज़ एक ही इस्तेमाल हुआ है। अब उसका जो यानी सीक्वेंस है और जो सिस्टम है वो अलग है। इसी तरह मक्खी के लिए भी इस्तेमाल हुआ, शहद की मक्खी के लिए। वअौहा इलन नहल, हमने वही की शहद की मक्खी पर कि वो जाए अपना घर बनाए, ये कुरान की आयत है, वो जाए अपना घर बनाए पहाड़ों में और दरख्तों में, और वहाँ मुख्तलिफ रास्तों से वो जमा करे और शहद बनाए, ये हमें वही की। तो इमाम से अल्लाह मुखातिब नहीं हो सकता, वली से मुखातिब नहीं हो सकता है, तरीक़ा अलग है, ढंग अलग है। तो ये कैसे हो सकता है कि इमामुल अंबिया हों, इमामुल अंबिया हों और ये इमामों वलियों के इमाम हों, तो बगैर मर्ज़ी खुदाबंदी के दोषे नबी पे सवार हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। ये है मकाम विलायत। तो वजह क्या है? वजह वही है कि महबूब तू मुझे बहुत महबूब है, महबूब तू मुझे बहुत महबूब है। मैंने अपने पास न जाने कितने अरसे तुझे रखा है और तू अब दुनिया में है, मैं चाहता हूँ तू मुझसे करीब रहे। तू मुझसे करीब रहे। तो तेरे कुर्बत की जो सबसे बेहतरीन पोस्चर है वो सजदा है। तो ए हुसैन, तू दोषे पैगंबर पर सवार हो जा ताकि ये सजदा तवील हो जाए
میری قربت میں تھوڑی توانت ہو جائے، میرا محبوب میری بارگاہ میں کچھ دیر زیادہ وقت گزارے، تو یہ اصل وہ امامت کا مقام تھا جو امام حسین سے پروردگار عالم نے اپنے حبیب کے سجدے میں سوار کروا کر وہ مقصد کے قربت میں ہے میرا محبوب مجھ سے قریب رہے اور یہ سجدہ طویل ہو جائے، تو روایات میں ہے، صحیح روایات میں، کہ میرے آقا نے کبھی سر نہیں اٹھایا، سر نہیں اٹھایا، چاہے 2 منٹ لگے ہو یا 10 منٹ لگے ہو یا آدھا گھنٹہ لگا ہو، میرے آقا سجدے میں رہے کہ مطلوب و مقصود ذات الہی یہی تھا۔ بس میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، اس کا آیت کا ترجمہ عرض کر دوں جو ولایت سے متعلق ہے، جس کے لیے میں نے اتنی لمبی تمہید باندھی کہ اللہ ولی الذین، میں ولایت کا پورا جو سیکوینس ہے وہ بتا چکا ہوں کہ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، صالحین پہ لازم میں نے بات ختم کی تھی۔ اب صالحین میں سب سے جو ہر صالح ولی ہوتا ہے، ہر ولی صالح ہوتا ہے، اس لیے صالح ہوتا ہے۔ اب یہاں اللہ ولی الذین آمنوا، صرف 2 منٹ، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ جو ہے وہ مالک ہے، مددگار ہے، رکھوالا ہے، ولی اپنے لیے لفظ استعمال کیا اللہ نے ولی کا، کس کا مددگار ہے؟ آمنو، وہ جنہوں نے اپنے گلے میں میرے محبوب کی غلامی کا توق ڈالا ہوا ہے۔ اللہ ولی الذین اسلموا نہیں کہا کہ جو اسلام لے آئے، نہیں، مومن اللہ ولی الذین آمنوا، میں تو مددگار صرف ان کا ہوں جو مومن ہے، جو دل سے میرے آقا کو سب سے اوپر جانتے ہیں۔ آمنوا، اچھا پھر کیا ہے؟ کیا ہے ولی کا کیا مقصد ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ میری مدد کا سب سے بڑا اظہار یہ ہوگا کہ تمہیں بھٹکنے سے بچا لوں گا، اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاؤں۔ یہ ہے ولایت کی اصل بیوٹی جو اللہ نے اپنے نام کے ساتھ شامل کر کے بتائی، سمجھائی، پھر ولیوں کی ڈیوٹی لگائی کہ اب تمہارا کام بھی یہی ہے کہ تم لوگوں کو بھٹکنے سے بچاؤ اور ان کو اندھیروں سے نور کی طرف لاؤ۔ آپ کہیں گے آپ نے کہاں سے لے لیا؟ اگلا جملہ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، اور وہاں ایمان ہے یہاں کفر ہے، اور وہ لوگ جو کافر ہیں ان کے ولی شیطان ہے۔ طاغوت شیطان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن اس میں انفلوئنس بھی ہے، اس میں پاور بھی ہے، اس میں ریسورسز بھی ہیں۔ تو ہر وہ شے جو اپنے ریسورسز کی وجہ سے، پاور کی وجہ سے، انفلوئنس کی وجہ سے ہمیں اٹریکٹ کرے اور ہمیں اپنے جال میں الجھائے، وہ طاغوت ہے اللہ کے علاوہ۔ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، جو کافر ہیں ان کی مدد کرنے کے لیے شیطان ہی ہوتا ہے۔ وہ کیسے مدد کرتا ہے؟ میرے ولی تو مدد کریں گے کہ اندھیرے سے روشنی کی طرف لائیں گے، گمراہی سے ہدایت کی طرف لائیں گے، بھٹکنے سے بچائیں گے، جہنم سے جنت کی طرف لائیں گے۔ اور وہ کیا کریں گے؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ جب شیطان جن کو ولی کہا کافروں کا اللہ نے، جن کو کافروں کا ولی کہا، ان کی کارکردگی یہ ہے کہ وہ ہدایت یافتہ لوگوں کو بھٹکا کر گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں، انہیں بھٹکاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا جو اللہ کے ولی ہیں وہ اس کا الٹ کام کرتے ہوں گے، الٹ سے میری مراد صحیح کام کرتے ہوں گے، کہ وہ جو اللہ کے ولی ہیں وہ اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتے ہیں۔ اس لیے وحدانیت، رسالت اور ولایت یہ ہماری سیکوینس ہے۔ اس لیے ہم جس طرح اپنے ایمان کا حصہ وحدانیت کو سمجھتے ہیں، رسالت کو لازمی حصہ سمجھتے ہیں، ایسی ان دونوں کے اقرار کے بعد بھی ہماری ڈیوٹی ہے کہ ولیوں کی تعظیم اور ولیوں کا مقام اور ولیوں کی تعلیمات ان کا پر بھی ویسے ہی ایمان کا حصہ بنایا جائے، کیونکہ ہمیں ہدایت براہ راست نبی سے نہیں ملی۔ سارے صحابہ ولی ہیں اور سارے اہل بیت ولی ہیں، اسی لیے فرمایا کہ یہ سفینہ ہے اور یہ ستارے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ اللہ تعالی ہمیں
अपने हबीब और अपने हबीब के हबीबों की मोहब्बत अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।